چنگیز خان خوارزم پر حملہ کرنے کے متعلق شش و پنج کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ایک پیغام نے چنگیز خان کا تذبذب دور کر دیا۔ بغداد کا خلیفہ ناصر چنگیز خان کی شہرہ آفاق فتوحات سے متاثر ہو کر خوارزم شاہ کے خلاف اسے اپنا خلیف و سرپرست بنانے پر آمادہ ہو گیا۔ ایک ایسے نازک وقت میں جبکہ شمال مشرقی افق سے اٹھنے والی شعلوں کی تپش عالم اسلام کے مغرب تک محسوس کی جا رہی تھی اور خوارزم و بغداد کا اتحاد ان کی زندگی کے لیے سانس سے زیادہ ضروری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ناصر نے چنگیز خان کو حملے کی دعوت دے دی اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ یہ وہ سفارت تھی جس نے عالم اسلام کو لہو سے نہلا دیا۔ خلیفہ ناصر علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کے ناکام حملے کے بعد اب تک انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور دن رات اسی ریل بند میں تھا کہ کسی طرح خوارزم شاہ کی قوت کو پارا پارا کر کے اس کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی جائے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے مشیروں اور وزراء سے مشورہ طلب کیا۔ ان میں سے بعض وزراء نے کہا، عالم پناہ، ہماری رائے یہ ہے کہ خوارزم شاہ کی عظیم قوت کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں چنگیز خان سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے سوا روئی زمین پر کوئی فاتح ایسا نہیں جو خوارزم شاہ کا مقابلہ کر سکے۔ خوارزم شاہ کا جنگی جنون اور ملکگیری کا نشہ چنگیزی دہشت کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا فتنہ چنگیز خان کی تیغ آتش بار ہی فروز کر سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے محمود یلواج کو جو کہ چنگیز خان کا درباری ہے، واسطہ بنا کر چنگیز خان سے مدد کی درخواست کی جائے۔ خلیفہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ محمود یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام ایک مکتوب تحریر کیا جائے جس میں چنگیز خان سے استدعا کی جائے کہ وہ اپنا لشکر لے کر خوارزم پر حملہ آور ہو۔ اس موقع پر بعض دوراندیش مشیروں نے خلیفہ کو اس فعل سے باز رکھنے کی کوشش کی اور بولے، خلیفۃ المسلمین، ہمارے نزدیک یہ اقدام کئی وجوہات سے غلط ہے۔ اولاً یہ کہ جو قاصد یہ پیغام لے کر منگولیا روانہ ہوگا اسے کم از کم 4 ماہ تک سلطنت خوارزم کے حدود اربع میں سفر کرنا پڑے گا۔ بہت مشکل ہے کہ اتنے طویل سفر میں بار بار چوکیوں پر تعینات محافظوں کو تلاشی دینے کے بعد بھی اس سے یہ پیغام پکڑا نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا سلطان محمد خوارزم شاہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ جائے گا۔ ثانیاً یہ کہ ان تاتاری کافروں کو صاحب ایمان مسلمانوں پر غالب آنے کا موقع فراہم کرنا اور اہل اسلام کے خون و عصمت پر انہیں مسلط کرنا عقلاً درست ہے اور نہیں شرعاً اس کا کوئی جواز بن سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بہت ممکن ہے کہ جب یہ اجٹ قوم مملکت خوارزم پر قابض ہو جائے تو مرکز خلافت کا ادب و احترام بھی فراموش کر دے اور ان سے ہمارے حق میں وہ افعال صادر ہوں جو ہمارے لیے باعث شامت و ندامت ہوں۔ خلیفہ ناصر نے اس خیرخواہانہ نصیحت کو ذرا برابر قابل التفات نہ سمجھا اور بڑی بے نیازی سے گویا ہوا۔ تاتاری حملہ آوروں کو ان اسلامی شہروں پر قبضہ کرنے اور ہم تک پہنچنے میں کم از کم 50 برس ضرور لگ جائیں گے۔ تاہم ان کے پہلے حملے ہی سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ علاؤالدین محمد کی شان و شوکت اور قوت بالفور منہدم ہو جائے گی۔ اس مشاورت کے بعد خلیفہ ناصر نے چنگیز خان سے مراسلت اور اس کی مدد سے خوارزم شاہ کے بازوی شمشیر زن کاٹنے کا خطوی فیصلہ کر لیا۔ مگر جیسا کہ اس کے صاحب رائے مشیر کہہ چکے تھے، اس خطرناک موضوع پر چنگیز خان سے خط و کتابت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ چنگیز خان کی سلطنت تک پہنچنے کے لیے بغداد کے ایلچیوں کو خوارزم سے گزرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں بغداد سے آنے والا ہر شخص خوارزم میں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جگہ جگہ اس کی تلاشی دی جاتی تھی۔ بظاہر اس پیغام کے حامل قاصد کا بچ کر نکل جانا مشکل تھا، لیکن خلیفہ بغداد کے سازشی ذہن نے یہ مشکل آسان کر دی۔ خلیفہ نے یہ خفیہ خط کس طرح لکھوایا اور کیسے روانہ کیا، یہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ شاید دنیا کی تاریخ میں پوشیدہ مکاتبت کا یہ انداز پہلے کبھی اپنایا گیا نہ بعد میں۔ خلیفہ کے عیار دماغ نے ایسا عجیب حربہ ایجاد کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ خلیفہ
کے حکم سے چنگیز خان کے پاس بھیجے جانے والے شخص کا سر مون کر اس پر آتشین سوئی سے اس مفہوم کا پیغام لکھوایا گیا کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے۔ پیغام کے مضمون کے ساتھ قاسم کا منصب بھی لکھ دیا گیا، دربار خلافت کی مہر بھی ثبت کر دی گئی۔ بعد ازاں اس انمٹ تحریر کو کسی روغن کی تہ سے چھپا دیا گیا۔ چند ہفتے بعد جب قاسم کے سر پر خوب بال ہو گئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ حسب توقع خوارزمی مملکت میں متعدد مقامات پر اس کی خوب تفصیلی تلاشی دی گئی اور اچھی طرح اطمینان کر دیا گیا کہ یہ قاصد مملکت خوارزم کے خلاف کوئی تحریر ساتھ نہیں لے جا رہا۔ خوارزمی افسران کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ جس چیز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ قاصد کے بالوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ خوارزمی سلطنت سے گزر کر طویل و دشوار گزار برفانی کوہستان عبور کر کے یہ شخص کامیابی سے چنگیز خان کے ملک میں پہنچ گیا۔ پہلے محمود یلواج سے ملا اور اسے اپنی آمد کے مقصد سے مطلع کر کے دربار چنگیز خان میں حاضری کی درخواست پیش کی۔ محمود یلواج نے بالفور چنگیز خان کو دربار خلافت سے قاصد کی آمد کی اطلاع دی۔ چنگیز خان نے اس قاصد کو بلایا اور اس کے بال ترشوا کر خلیفہ کا پیغام موصول کر دیا۔